السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے، میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ جو مشروب یا بیوریج سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے یا آپ کڈنی ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں بیسٹ مشروب یا ڈرنک یا بیوریج کیا ہو سکتا ہے، اور جو مختلف مشروبات آپ پیتے ہیں ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ ایک کمپریہنسو ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس میں میں بیسیکلی ڈیٹیل میں جا کے ہر ڈرنک کے بارے میں بات کروں گا۔ میں نے ایک پہلے بھی جو کڈنی ڈیزیز کے لیے 5 اچھے مشروبات ہیں ان پہ بھی ویڈیو بنائی ہے، اس کو بھی دیکھیں، اور اس سے ریلیٹڈ کسی اندر ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی اور میری ویڈیو ہوگی تو میں اس کا بھی ریفرنس دوں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے پانی بہت ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے۔ ہمارے جسم کا 2/3 حصہ پانی پہ مبنی ہے، 2/3 آف آور باڈی ویٹ۔ جیسے کہ اس کا 100 کلو وزن ہے تو آپ سمجھیں کہ 60-70 کلو جسم میں پانی ہے۔ وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ وہ سیلز کے اندر ہے۔ تو آپ کے سارے خلیوں کو، سارے سیلز کو، ساری باڈی کو پانی چاہیے، ڈرنکس چاہیے، اور اس کی وجہ سے آپ کھانا بھی اچھی طرح سے ہضم کرتے ہیں اور آپ کی باڈی بھی ساری ہائیڈریٹ رہتی ہے، آپ کو کڈنی انجری بھی نہیں ہوتی۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ مشروبات کیا ہیں اور سٹیپ وائز بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹر، پلین پانی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بارے میں رول آف تھم یہ ہے کہ پانی آپ جب بھی ڈرنک کی بات کریں یا مشروب کی بات کریں تو آپ موسٹلی پانی ہی پئیں، اور تب پئیں جب آپ کو پیاس لگے۔ اگر یہ ایک رول آپ فالو کر لیں تو آپ کو ساری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پانی ہی پئیں اور تب پئیں جب پیاس لگے۔ بہت زیادہ پانی پینے کا گردے کی بیماری میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کم پانی پینے کا بھی بالکل فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ کنڈیشن میں ڈاکٹرز خود آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے، جیسے کسی کو بار بار پتھری بنتی ہے یا پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہے، کہ آپ زیادہ پانی پئیں۔ کچھ کنڈیشن میں ڈاکٹر خود ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کم پانی پئیں، جیسے اگر آپ کے جسم میں فلوئڈ بہت اکٹھا ہوتا ہے، آپ کو ہارٹ فیلئر بھی ہے، یا آپ کا سوڈیم نمک کی مقدار خون میں کم ہے، ہائپونیٹریمیا ہے۔ ایوریج جو ہے سردیوں میں آپ سمجھیں کہ 6 سے 8 گلاس، اور گرمیوں میں تھوڑا سا بڑھا لے تو 6 سے 10 گلاس تک کر لیں۔ جو 1.5 سے 2 لیٹر پانی ہے، اٹ ہیز بین ریکمینڈڈ، لیکن اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی لاجک نہیں ہے۔ یہ وہ پانی کی مقدار ہے جس میں آپ کا جسم سارے ٹاکسنز نکال دے گا، آپ کی باڈی کے لیے انف ہوگا۔ لیکن اگر آپ گرمی میں کام کرتے ہیں، لیبر طبقہ ہے، آپ ہیٹ میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ پانی کی مقدار بڑھائیں گے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ الٹیاں آئی ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، ڈائریا ہوا ہے، تو آپ پانی کی مقدار بڑھائیں گے۔ کچھ کنڈیشن میں اگر آپ پورا دن اندر ہی رہے ہیں، اے سی میں رہے ہیں، تو آپ پانی تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن پانی بیسٹ ڈرنک ایور، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی ہی پئیں اور پیاس کے مطابق پئیں، اور 6 سے 8 گلاس میک شور کریں انلیس کہ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہو۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیں آلٹرنیٹیو واٹرز۔ آلٹرنیٹیو واٹرز کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو پانی کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں لگتا، وہ پانی سادہ ان سے پیا ہی نہیں جاتا۔ جیسے یہ سادہ پانی ہے تو میں تو بڑے شوق سے پیتا ہوں، 2-3 لیٹر میں پی لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگ نہیں پی سکتے، تو اس کو آپ تھوڑا سا فلیور دے سکتے ہیں۔ اب فلیور آپ نے ایسی چیز سے دینا جو ہیلدی ہو۔ تو ہیلدی چیزیں کیا ہیں؟ پھل ہیں، پھل اور سبزیاں ہیں۔ تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جگ لیں پانی کا، اس کے اندر ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ اورنج جو مسمی یا مالٹا، اس کو پہلے اچھی طرح دھو لیں، اس کو کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں اور وہ جگ کو فریج میں رکھ دیں، تو ذرا فلیور اور اچھا ہو جائے گا۔ اگلے دن پورا دن اس کو پیتے رہیں۔ آپ چاہے 2 لیٹر کا بنا لیں اور پورا دن آپ وہ ختم کر لیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑے سے کوکمبرز ڈال لیں، جو کھیرا ہوتا ہے، ساتھ تھوڑا سا لیموں، تھوڑا سا پودینہ۔ اس کو آپ میک شور کریں کہ اس سے پہلے آپ یہ پھل دھو ضرور لیں، کیونکہ آپ نے پانی میں ڈالنا ہے جو آپ نے پینا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا ٹیسٹی پانی بن جائے گا۔ آڑو بھی ڈال سکتے ہیں، ایون اسٹرابیری بھی ڈال سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اسٹرابیری واٹر کا شوق ہوتا ہے، اسٹرابیری اور کچھ لیموں ڈال لیں،
پانی کا جگ بنا لیں, اس کو فریج میں رکھ لیں, اگلے دن ٹھنڈا پورا دن اس کو انجوائے کریں. تو یہ ایگزیکٹلی پانی ہے, تھوڑا سا فلیورڈ ہے, یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیمو پانی کا تو بلکہ کڈنی سٹون میں فائدہ ہے. تو اس پانی کے اینٹی آکسیڈنٹ اور بینیفٹس ہو سکتے ہیں, نقصان کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اندر شوگر نہیں ڈالی. نقصان ہوتا ہے شوگر کی وجہ سے. تو یہ الٹرنیٹیو واٹر جو ہے جس کو آپ نے, یا اسپارکلنگ واٹر ہے, اپنی پسند سے تھوڑا سا آپ ٹیسٹ دیتے ہیں پھل اور سبزیوں سے, دیٹ کوڈ بی ویری گڈ. تو اگر آپ پانی سادہ نہیں کر سکتے تو دوسری بیسٹ آپشن آپ کے لیے یہ ہے. تیسری آپشن ہے کہ آپ کوئی اور ڈرنک پیتے ہیں جس میں شوگر اب ایڈ ہوئی ہے. ابھی تک پہلے 2 کیٹیگری میں ہم نے شوگر نہیں ایڈ کی تھی, اب آپ نے شوگر ایڈ کر لی ہے. تو شوگر والے ڈرنکس کون کون سے ہیں کامنلی؟ آپ سوڈاز پیتے ہیں, کوک, پیپسی وغیرہ. جوسز پیتے ہیں, لوگوں کو جوس پینے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ طاقت بنانی ہے, خون بنانا ہے, جوس پینا ہے. کافی چائے پیتے ہیں ود شوگر, یہ بھی شوگری ڈرنک بن جاتی ہے. کچھ لوگ کولڈ کافی یا ٹی یا سویٹ ٹی پیتے ہیں, اس میں بھی شوگر ڈالتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا, یہ سارے شوگری ڈرنکس ہیں. اب نارمل جو فیمیل میں ڈیلی جو شوگر لینی چاہیے عورتوں میں وہ 25 گرام ہے, اور جو مردوں میں 37 گرام ہے. یہ پورے دن کی شوگر کا ان کا الاؤنس ہے. ایک کین کا جو چھوٹا سوڈا ہے, سوڈے کا کوک کا جو کین ہے, اس میں ہی 40 گرام ہے. میکڈونلڈ سے اگر آپ بڑی ڈرنک لیں تو اس میں 80 گرام ہے. تو بہت زیادہ شوگر چلی جاتی ہے. ابھی آپ نے باقی چیزوں کا حساب ہی نہیں لگایا کہ کھانے میں اور چیزوں میں, چائے میں, کافی میں. تو آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کا شوگر کا الاؤنس بہت کم ہے اور آپ یہ شوگری ڈرنک بہت زیادہ شوگر آپ کو دے دیں گے. جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے, جیسے اورنج جوس ہے کم شوگر ہے تھوڑی سی, کافی کے اندر شوگر ڈالی ایک نیکسٹ لیول آ گیا. سویٹ ٹی ہے اس میں بہت زیادہ شوگر ڈالی ایک نیکسٹ لیول آ گیا. سوڈا ہے اس سے بھی نیکسٹ لیول آ گیا. تو یہ سارے ڈرنکس جسم کے لیے اچھے نہیں ہیں. ان سے ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, میٹابولک سنڈروم اور کڈنی ڈیزیز کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی خون کی کمی ہے, ہم گاجر کا اور انار کا اور چقندر کا پتہ نہیں کیا کیا جوس پینا چاہتے ہیں. یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, نہ ہی بلکہ اس کا تربوز کا شربت اچھا ہے, نہ ہی کوئی اور اس طرح کے. تو یہ تو ٹوٹلی نو. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کرین بیری جوس بڑا ہیلدی ہے. کرین بیری جوس کا گردے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نو بینیفٹ ایٹ آل. اب آگے آ جائے چوتھے نمبر پہ فوڈ ڈرنک, کہ وہ کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے اس میں شوگر ہے, ہم ڈائٹ سوڈاز پیتے ہیں, یعنی کہ اس میں تو شوگر نہیں ہے, اس میں تو آرٹیفیشل سویٹنر ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتنے ہی برے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اسٹڈیز ہیو شون کہ یہ بھی باڈی کو ڈیمیج کرتے ہیں. شوگر, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز کا رسک بڑھاتے ہیں, میٹابولک سنڈروم کا بڑھاتے ہیں. اگر آپ کو بہت ہی پینے کی خواہش ہے تو کبھی کبھار فارمل اگر کھانا کھائیں, ہفتے میں ایک آدھی دفعہ پہ ایک کین لے لیں, لیکن ڈیلی بیسس پہ نہ لیں. تو میری ریکمینڈیشن ان کے بارے میں بھی نو ہے. پانچویں طرح کا ڈرنک ہے ڈیری پروڈکٹس, دودھ اور لسی. بہت ہیلدی ڈرنک ہے, اس میں کیلشیم ہے, فاسفورس ہے, اور بہت سارے بینیفٹس ہیں. وائٹامن ڈی سے فورٹیفائڈ ہوتا ہے. تو پریفریبلی لینا ہے تو لو فیٹ لیں, اس کو انجوائے کریں. جو سی کے ڈی کے پیشنٹ ہیں ان میں ریکمینڈیشن یہ کہ اگر تو 1 to 3 سی کے ڈی ہے تو اس میں فاسفورس کا لیول نہیں اتنا بڑا ہوتا, نہ ہی پوٹیشیم کا, وہ تو سیفلی پی سکتے ہیں. 4 اور 5 کے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے پئیں. اگر ان کا فاسفورس وغیرہ لیول بڑا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں وہ کوشش کریں کہ اس کو کم لیں, 100 ml تک, 1 کپ تک لیں, زیادہ نہ پیے. میرا ایک ایسا پیشنٹ تھا, وہ کہتا جی دودھ پی لوں, میں نے کہا پی لیا کرو. تو پھر مجھے ایسے خیال ہے, میں نے کہا کتنا دودھ پی لیتے, اسے دودھ بہت پسند تھا. کہتا 2 کلو تو پی ہی جاتے, 2 لیٹر آپ دودھ نہیں پی سکتے, نہ ہی آپ کو پینا چاہیے. تو اس میں فاسفورس اور پوٹیشیم کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. ایڈوانس کڈنی ڈیزیز والے ذرا اس کو کیئرفلی پئیں. چھٹے نمبر پہ کافی اور کڈنی ڈیزیز. میں نے اس پہ ایک پوری ویڈیو بنائی ہے کہ کافی کے کیا بینیفٹس ہیں. کافی ایکچولی تو کڈنیز کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, اسٹڈیز ہیو شون, بلکہ بینیفیشل ہے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ کافی پئیں گے, یعنی 4 کپ سے بھی زیادہ پئیں گے اور شوگر والی پئیں گے, پھر نقصان دہ ہے. آپ بلیک کافی پئیں اور 3 کپ تک پئیں تو پھر آپ کے لیے بینیفیشل ہے, اس میں شوگر نہ ڈالیں. 4 کپ سے نیچے رکھیں اور شوگر کم سے کم ڈالیں. اگر ڈالنا ہی ہے تو وہی اسپلینڈا وغیرہ آرٹیفیشل سویٹنر وغیرہ کا آپ سہارا لے سکتے ہیں. 7ویں نمبر پہ ایک ڈرنک ہے جس پہ میں بات تو زیادہ نہیں کرنا چاہتا, وہ الکوہل ہے, ایتھنول ہے.
ویسٹ میں اور کافی جگہوں پہ بڑی کامنلی لوگ ڈرنک کرتے ہیں، تو اس سے بلڈ پریشر بڑھنے کا چانس ہے، کڈنی ڈیزیز کا رسک بڑھتا ہے۔ تو جو ویسٹرن اسٹڈیز میں ریکمینڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈرنک جو 12 اونس کا ہوتا ہے، ایک بیوریج ہوتی ہے، ایک بیئر ہوتی ہے، ایک ڈرنک تک ڈیلی آپ لے سکتے ہیں۔ اس تک لینے میں کوئی ایڈیشنل آپ کو ہیلتھ ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ اسلامی طور پہ تو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ ایک پیئیں گے تو 2 پیئیں گے اور پھر 10 پیئیں گے اور پھر جگر بھی خراب ہوگا اور مسئلے بھی ہوں گے۔ 8ویں نمبر پہ لوگوں کو سمودیز بڑی پسند ہوتی ہیں، اسٹرابیری سمودی، بیری سمودی، پمپکن سمودی، ہر طرح کی سمودیز جو ہے نا بہت اچھا ڈرنک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ وہ فروٹس ڈالیں ملک میں یا یوگرٹ میں یا پانی میں جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، اچھے ہیں، کڈنی فرینڈلی ہیں، لیکن شوگر نہ اس میں ڈالیں، کیونکہ اگر آپ باہر سے لیں گے تو وہ شوگر اندر ہوگی۔ تو اگر تو آپ نے سمودی پینی ہے تو پھر دین یو نیڈ ٹو ٹیک کنٹرول، اپنا بلینڈر خریدیں، اپنی چیزیں خریدیں، صاف ستھرے پھل خریدیں، شوگر اس میں نہ ڈالیں، صرف بیسیکلی پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ پھل رہ جائیں گے۔ پھل وہ سلیکٹ کریں جن میں پوٹیشیم کم ہے، تو کم پوٹیشیم والے پھل، لو فیٹ ڈیری پروڈکٹ یا واٹر کے ساتھ آپ سمودی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ بہت زیادہ آن لائن اور ادھر ادھر آپ کو نا کڈنی کلینز کے نام سے کہ آپ کے گردوں کی صفائی کرنے والے کو مشروبات نظر آئیں گے، ٹوٹلی کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو ایسے ہر ڈرنک جو یہ کلیم کرے کہ یہ آپ کے گردوں کی صفائی کرتا ہے، گردوں کی کیا صفائی کرنی ہے، گردے خود آپ کے خون کی صفائی کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسی باہر سے ہربل پروڈکٹ یا ہربل مشروب نہیں ہے جو اس کو صحیح کر دے، یا کوئی ایسی چائے نہیں ہے۔ اور 10ویں اور آخری نمبر پہ میں نے اس پہ ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے، الکلائن واٹر۔ کچھ سٹڈیزیں ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ الکلائن واٹر آپ کے کڈنیز کے لیے اچھا ہے۔ تو الکلائن واٹر معدے میں جاتے ہی ایسیڈک ہو جاتا ہے، جب معدے کا ایسڈ اس پہ کرتا ہے تو وہ جب جسم میں جاتا ہے تو ریگولر پانی کی طرح جاتا ہے، اس کا کوئی ایڈڈ بینیفٹ نہیں ہے۔ تو یہ 10 طرح سے میں نے مشروبات کو، ڈرنکس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ کو سٹیپ وائز بتایا ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ پانی یا الٹرنیٹو پانی جس میں آپ نے کوئی پھل ڈالا ہے، تھوڑا سا شوگر وغیرہ نہیں ڈالی، وہ بیسٹ ہے، وہ پئیں، پیاس کے مطابق پئیں، زیادہ پانی ہی پئیں، 6 سے 8 گلاس ضرور پئیں، انلیس کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے 3-4 لیٹر پینے ہیں، یا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے 1-1.5 لیٹر پینا ہے۔ تو یہ سارا ایک میرے خیال میں بڑی کمپریہنسو ویڈیو ہے، اس کو ہر وہ بندہ جو نارملی بھی ہیلدی رہنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ سارے شوگری ڈرنک نہیں لے گا تو اس کا بینیفٹ ہے۔ تو دس ویڈیو از ناٹ اونلی فار کڈنی ڈیزیز، اٹس فار آلموسٹ ایوری ون۔ تو آئی ہوپ یو لائک اٹ، تھینک یو، خدا حافظ۔